اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قبیلہ قریش اور بنو ہاشم کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پرورش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پاس اور بی بی آمنہ کی وفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی پرورش میں اور عبد المطلب کی وفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں۔ قریش اتنے دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور کعبے کا متولی تھا۔ دور دور سے کعبے کے حج کے لیے جو لوگ آتے، جن کو حاجی کہتے ہیں، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بنی ہاشم قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا، حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوا کے کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکے۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلے کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود اس کے پاس جائیں گے۔ عبد المطلب ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پڑا پٹ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کرایا۔ عبد المطلب کی اولاد عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی پائی۔ 10 جوان بیٹے تھے۔ ان میں 5 کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ عبداللہ ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بی بی کا نام آمینہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے۔ ولادت عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمینہ کے بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول اور پیغمبر ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ پرورش: سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمینہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا اور جو حوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئیں اور آپ کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ بی بی آمینہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ کو آپ کی ماں بی بی آمینہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اوپر جان چکے ہو کہ آپ کی پردادی یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمینہ آپ کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئی اور نجار کے خاندان میں 1 مہینے تک رہی۔ بی بی آمینہ کی وفات 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئی اور ابواہ کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی اور یہیں دفن ہوئی۔ کیسا افسوسناک موقع تھا! سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ مونس، نہ غمگسار۔ 1 ماہ وہ اس دنیا سے سدھاری۔ بی بی آمینہ کے ساتھ ان کی وفادار لونڈی ام ایمن تھی۔ وہ حضرت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ عبد المطلب کی پرورش میں مکہ آ کر آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطر کرتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات۔ عبد المطلب اب بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں، جس کا نام حجون ہے، دفن ہوئے۔ ابو طالب کی پرورش میں چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کا ناز اٹھاتے تھے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ حضرت نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ جوانی کی عمر کو پہنچے۔